میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں اٹھ کے کل یہ نہ مجھے کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، تیرا کمرہ تیرا کیمرہ تیری کتابیں تیرے لوگ. یہ کیا ہوا، تیرا کمرہ تیرا کیمرہ تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں تیری باتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد. السلام علیکم. جیسے کہ میں نے پچھلے پارٹ میں کچھ باتیں بتائیں جو مختلف مکتبہ فکر کے یعنی کہ اہل حدیث بریلوی اور دیوبندیوں نے مجھے بتائیں کہ قرآن ڈائریکٹ کیوں نہیں پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ. تو آج جو ویڈیو ہے میں یہ اس میں بتانا چاہتا ہوں وائی دے ڈونٹ وانٹ اس ٹو اسٹڈی قرآن ایٹ آر اون، یعنی کہ ہمیں وہ کیوں نہیں چاہتے ہیں. اہل حدیث نہیں کہتے کہ آپ قرآن نہ پڑھیں، وہ کہتے ہیں آپ پڑھیں. نہ انہوں نے کبھی کہا ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا اہل حدیثوں سے، وہ کہتے ہیں بھئی آپ پڑھیں، آپ کو کسی نے بھی نہیں روکا، آپ پڑھیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ انسان خود قرآن پڑھے. اور جو ہیں دیوبندی اور بریلوی وہ کیوں نہیں چاہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں. میری ایک دفعہ نا ایک شخص سے بحث ہو رہی تھی ایک بات پہ، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کی بہت سی ایسی آیات ہیں. اس نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا ہے کہ بہت سی آیات جو ہیں وہ پرانے لوگوں کے لیے تھی، اب وہ آیات ہم پر لاگو نہیں ہوتی ہیں. اس کا مفہوم یہ تھا، نعوذ باللہ. تو میں نے اس سے سوال کیا پھر کس کے لیے وہ آیتیں ہیں؟ اگر وہ اب بھی ہیں تو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہ خاموش ہو گیا. میں نے کہا کہ اگر وہ آیتیں رد کر دی گئی ہیں یا رد ہو گئی ہیں کہ ان کا حکم ہمارے لیے نہیں ہے، اب میں نے کہا کیسے حکم نہیں ہے؟ تو وہ اب جب دلائل نہیں ہوتے ہیں تو اگلے شخص نے خاموش ہی ہونا ہے. وہ پھر بھڑک اٹھا کہ بھائی تم سمجھتے نہیں ہو، تمہارا عقیدہ خراب ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ پھر اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھیں، مجھے میرے پہ جینے دیں. تو آخر خیر آ جا کے اس شخص نے نا ایک دلیل دینے پہ نا حامی بھری، جس میں لکھا ہوا تھا جی کہ قرآن میں بہت سی آیات ایسی ہیں جو مشرکین یا بت پرستوں کے لیے آئی ہیں. تو یعنی کہ وہ آیات ہمارے لیے تھوڑی ہوں گی جو جن میں بت پرستوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے یہ وہ ایسے. تو میں نے اسے پتہ کیا رکو ذرا، صبر کرو، بولا دھکا بکی نہیں کرنے کا، آرام سے لینے کا. ہاں میں نے کہا قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو آج بھی لاگو نہیں ہو سکتی. میں نے سورۃ البقرہ کی پہلی آیت پڑھ کے سنا دی. وہ پہلی آیت نہیں ہے، پہلے رکوع کی 4-5 آیات چھوڑ کے جو آتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. میں نے کہا کہ یہ آیت ہے، کیا یہ ہم پر لاگو نہیں ہوتی؟ وہ کہتا نہیں ہوتی. میں وہاں پہ حیران پریشان. میں نے کہا یار یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ میری بات سنیں. وہ مجھ سے عمر میں بڑے تھے. میں نے انہیں کہا کہ آپ کبھی درباروں پر گئے؟ کہتا ہاں میں گیا ہوں. میں نے کہا چلیں میرا تو کام آسان ہو گیا، آپ نے تو بڑی مہربانی کی میرے اوپر یہ بتا کے کہ آپ جاتے ہیں. بیوٹیفل بھائی، مبارک ہو، یہ تو آپ نے میری نالج میں اضافہ کیا ہے، یہ تو مجھے پھیلانی چاہیے. میں نے کہا آپ نے کبھی وہاں پہ جا کے دیکھا ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ان سے دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں، قبروں پہ بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یا قبروں کے سامنے وہ پنجابی میں یا اردو میں کہنا ماتھا ٹیک رہے ہوتے ہیں. کہتا جی ہاں جی میں نے دیکھا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بتاؤ جب ہم ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ سمجھتے نہیں ہیں. انہیں جب آپ قرآن میں سے اس کتاب میں سے دلائل نکال کے ترجمہ تفسیر سمیت بتائیں گے کہ بھائی یہ سب گناہ ہیں، تو وہ نہیں مانتے. تو بھائی وہ ختم اللہ کا کیا مطلب ہوا جی؟ اللہ نے مہریں لگا دی ان کے دلوں پر، علی قلوبہم وعلی سمعہم کانوں پر، وعلی ابصارہم اور آنکھوں پر. وہ نہ تو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی انہیں پر کسی بات کا اثر ہوتا ہے. وہ نہیں سمجھتے، وہ پھر وہی کام کنسسٹنٹلی وہ بار بار کرتے ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ اگر یہ آیت تم کہہ رہے ہو کہ مسلمانوں پر لاگو نہیں ہوتی تو پھر تو تم یہ بھی کہو کہ بھائی ہم پر تو پھر قرآن صرف پڑھنا بھی فرض نہیں ہے. اگر تم کہہ سکتے ہو کہ اگر ایک آیت بھی قرآن کی ہمارے اوپر جو ہے لاگو نہیں ہوتی. میں نے کہا ایسا نہیں ہے، ہمارے اوپر ہر قرآن کی ہر ایک آیت لاگو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرما دیا، سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 41، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. ہم نے تو اس قرآن کو ہر طرح بیان کر دیا، ہر طرح بیان کر دیا کہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے. اب ہر طرح کا مطلب اگر ہم یہاں پہ
تفسیر میں ہی دیکھیں تو لکھا ہوا واعظ و نصیحت در، مثالیں دے دے کر باتیں بیان کی، واقعات بتا کر ہر آیت بیان کی گئی، تو اسے بار بار سمجھایا گیا تاکہ وہ سمجھ جائیں، لیکن وہ کفر و شرک کی تاریکیوں میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ حق کے قریب ہونے کی بجائے اس سے اور زیادہ دور ہو گئے، کیونکہ قرآن کی مثال بارش کی ہے، اچھی زمین پر پڑے تو وہ بارش سے شاداب ہو جاتی ہے، اگر وہ گندی ہے تو بارش سے بدبو میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب اس کانٹیکس کو سمجھنے کے لیے انسان کو کوئی آئنسٹائن جیسے دماغ کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر آئنسٹائن نے قرآن کو سمجھا ہوتا تو اور ہی بات ہوتی۔ تو اس میں انہوں نے لاسٹ میں کہا ہے کہ جب ہم جس مطلب کے لیے قرآن کو پڑھتے ہیں ہمیں وہ مطلب مل جاتا ہے۔ اب ہم ایز اے مسلم اگر قرآن کو پڑھ رہے ہیں، ہدایت کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے گا۔ اور جب یہ ہمارے علماء اکرام اور مفتی اور یہ علماء کرائم یہاں پہ اکرام تو جو تھے وہ ان کی تو کیا ہی باتیں ہیں، انہوں نے یہ ریسرچ کر کے رکھ دی، لیکن ہمارے جو علماء کرائم ہیں وہ تو اپنا ہی مطلب کر کے اپنے ہی حساب سے، وہ اپنے ہی حساب پہ لگا کے وہ جو ہے ہمارے عوام کو بتاتے ہیں، اور عوام ان کے پیچھے چل کے جی سبحان اللہ کے نعرے لگاتی رہتی ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو اپنا مسلک بدلتے ہوئے دیکھا قرآن پڑھنے کے بعد، لوگوں کو شرک چھوڑتے ہوئے دیکھا قرآن پڑھنے کے بعد، انہوں نے اپنی پوری زندگی بدل لی قرآن پڑھنے کے بعد۔ اب جیسے کہ اس کے سٹارٹ میں نے کہا why they don't want us to study قرآن alone at our own، کہ وہ ہمیں کیوں نہیں پڑھنے دینا چاہتے ہیں قرآن، کیونکہ اگر جب انسان بسم اللہ سے شروع کرے گا الحمدللہ رب العالمین، تو وہاں کی پہلی صورت میں قرآن کی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جب وہ مفہوم سمجھے گا نا دل کی گہرائی میں جا کے اور الفاظوں کی گہرائی میں جا کے، تو اسے سمجھ آئے گی، اسے ہر ایک بات سمجھ آئے گی کہ یار وہ جن کو وسیلہ بناتا ہے اپنے، یا غوث دستگیر کا وسیلہ بناتا ہے، وہ جنید بغدادی کا وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا مانگتا ہے، یا جن کو اپنا مشکل کشا کہتا ہے اللہ کے سوا، اسے تو پتہ چل جائے کہ سب جھوٹ ہے۔ اب جیسے کہ سورہ روم آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر روزی دی، پھر مار ڈالے گا، پھر زندہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا کوئی بڑی بات ہے؟ ہمیں ایک دفعہ جس نے پیدا کیا اس کے لیے دوسری دفعہ زندہ کرنا کون سا کوئی بڑی بات ہے؟ بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو؟ جب کوئی شخص اس کا مطلب سمجھے گا کہ جب وہ یہ آیت پڑھے گا اور جب وہ یہ لفظ پڑھے گا ترجمے کے، کیا بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جن کو تم شریک کرتے ہو رب کا، جو ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو؟ یعنی کہ ہمارے علماء کرائم جو ہیں وہ کہانیاں جو کرواتے ہیں اسٹیجوں پہ بیٹھ کے، جی غوث نے ایسے کر دیا تو فلاں اللہ کے ولی نے ایسے کر دیا، وہ فلاں اللہ نے۔ اب ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے زندگی میں تو تھے ہی نہیں، وہ تو خود اتنے بڑے توحید پرست تھے، وہ تو خود اللہ سے ہی مدد مانگتے تھے، یہ انہوں نے ان کو اپنا مددگار اور مشکل کشا مان لیا۔ تو جب اللہ یہ سوال کرے گا تو کیا جواب دیں گے ہم؟ جب کوئی یہ شخص یہ آیت پڑھے گا، اس کا جب اس کو مفہوم پتہ لگے گا، وہ اس کی جب تفسیر پڑھے گا تو اس پر تو حقیقت ہی عیاں ہوگی نا کہ بھائی ہم جو سمجھتے تھے، ہم نے جو دیکھا، ہم نے جو سنا، ہمارے عالموں نے، ہمارے مولویوں نے، ہمارے ملوں نے ہمیں بتایا، وہ تو بالکل برعکس ہے اس چیز کے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ پھر وہ ایک شخص پہ یہ لوگ آتے ہیں اور اس پر تنبیہ کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ بھائی وہ جب کہتا ہے کہ جی کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور، تو پھر اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ پڑھیں تو صحیح قرآن کو ایک دفعہ، وہ اسی لیے تو نہیں چاہتے ہیں کہ ہم پڑھیں۔ اگر ہم پڑھیں گے تو ہم پر حقیقتیں اوپر سے عیاں ہونے لگ جائیں گی کہ بھائی اللہ نے اپنا تعارف کیا کروایا اور ہمیں کیا تعارف ہوا ہے۔ اللہ کے سامنے تو نہیں یہ بات چلے گی کہ بھائی آپ نے جب فلاں کسی
کسی مردہ شخص کو کسی اللہ کے نیک بندے کو وسیلہ بنا کے دعا کی. اب اگر ایک شخص اللہ کے نبی کا وسیلہ دیتا ہے وہ اور بات ہے کہ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے، وہ اللہ کے محبوب ترین رسول، ان کی بات اور ہے، لیکن آپ ان کا وسیلہ دے رہے ہو جو انہی کا کلمہ پڑھتے تھے، جو انہی کا بتائے ہوئے دین کے اوپر جو عمل کرتے تھے، آپ ان کا وسیلہ دے تو ان کو مشکل کشا کہتے ہو. صحابہ کرام نے تو کبھی نبی علیہ السلام کو بھی نہیں مشکل کشا کہا کہ آپ ہمارے مشکل کشا ہیں. وہ قرآن کے اندر سے ایسے حوالے نکال کے دیں گے، بندہ خود پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ اللہ نے بات کی ہوئی ہے. لیکن کیا ہے کہ اگر جب ہم یہ لوگوں کو یہ بات بتائیں گے، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ بھائی، کیونکہ ان کے علماء کرائم جو ہیں انہوں نے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے نا. وہ جب بھی کوئی چھوٹا سا مسئلہ بھی آتا ہے اٹھتے بھاگے چلے جاتے ہیں، کیونکہ قرآن پڑھا نہیں ہوا انہوں نے. قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جب ہم آگے بڑھتے جائیں گے، آگے سے آگے آتے جائیں گے، قرآن کا ترجمہ پڑھتے جائیں گے، تو ہم پر حقیقتیں ایسے عیاں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الجن آیت نمبر 18 میں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا نہ پکارو. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غوث کو نہیں پکارنا یا علی مدد نہیں پکارنا. کیوں نہیں پکارنا؟ کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا ہے. پھر آئیے کہ آپ کو کہیں گے جی کہ یہ ڈسپرین کی گولی بھی تو مشکل کشا ہے کہ وہ آپ کی مشکل دور کرتی ہے. یہ دلیل دیتے ہیں آگے سے. اب جب آپ کو طبیعت آپ کی خراب ہوتی ہے، جب آپ کے غوث کو پکارنے والے کی طبیعت جب خراب ہوتی ہے، تو آپ اس کو اٹھا کے غوث کے دربار پہ لے کے جائیں نا، داتا کے دربار پہ لے کے جائیں، وہ آپ کی پریشانی دور کرے. اور جو یہ کہتے ہیں جب ان کی اپنی طبیعت خراب ہوتی ہے، اپنا کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، تو مہنگے سے مہنگے ہاسپٹل پہنچے ہوتے ڈاکٹروں کے پاس. جب آپ نے بیمار ہونا، علاج آپ کا ڈاکٹروں نے ہی کرنا ہے. وہ وسائل سے جوڑی ہوئی ہے نا دنیا اللہ تعالیٰ نے. اب یہ تھوڑی ہے کہ اگر آپ کو بیماری ہے تو آپ اللہ ہی کرتے رہو اور دوائی نہ کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص آتا ہے مسجد میں، تو حضور نے پوچھا گھوڑا باندھ دیا اپنا؟ تو اس نے کہا نہیں، وہ اللہ کے حوالے. تو حضور نے کہا پہلے اس کا سبب پیدا کر، اس کو باندھ، پھر اللہ کے حوالے کر. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسباب جو ہیں وہ اور چیز ہے، مشکل کشائی اور چیز ہے. اور ویسے بھی مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پر کبھی خود مشکل نہیں آئی ہوتی. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ بن کر اس پر پل پڑے. یہاں پہ عبداللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور مطلب ہے کہ انس و جن مل کر چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. اس کے اور بھی مفہوم بیان کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. آگے میں تو حیران ہوں، جب میں یہ سورت جیسے جیسے پڑھتا گیا، مجھ پر جیسے جیسے یہ حقیقت عیاں ہوئی، تو میرے سامنے ایک پلے بیک چلا کہ لوگ کیسے غوث کو پکارتے ہیں یا علی مدد پکارتے ہیں. آیت نمبر 21، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نقصان نفع کا اختیار نہیں ہے. قل انی لن یجیر من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، کہہ دیجئے مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا. یہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے کہ کہہ دو؟ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے نہیں بچا سکتا، اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پا سکتا. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک دفعہ یہ آیات اپنے طور کے اوپر خود بیٹھ کر مطالعہ کریں، اور جو ہے اپنی ایمان کو بھی تازہ کریں، اور آپ کے نالج میں بھی یہ چیز آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ فرمانا کیا چاہ رہے ہیں. جب ہم یہ چیزیں دیکھیں گے، ہمیں تو ہمارے پر جب حقیقتیں کھلیں گی تو ان فرقوں کی دکانیں بند ہوں گی نا. تو اس وجہ سے وہ نہیں چاہتے ہیں
کہ ہم قرآن پڑھیں۔ میں اپنے اس ٹاپک کا یہ والا پارٹ 2 جو ہے یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں میں یہ اپنا پرسپیکٹیو بتاؤں گا اس بارے میں کہ جو ہے ہم کس طرح اپنے تحت قرآن کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے ہمیں۔ ہم ایز اے مسلم ہمیں اتنی ریسرچ ہونی چاہیے اپنی دین کے اوپر، اتنی پکڑ ہونی چاہیے کہ ہم کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز کے لیے علماء کرائم کے پاس نہ بھاگیں جنہوں نے فرقہ وارانیت پھیلائی ہوئی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں۔